قرآن اندازی جڑے نمبر نکلے نے سن لو۔ یہ 106 نمبر ہے، جس بندے کو 106 نمبر ہے وہ اتنے لائبریری جا کے تے اپنا انعام وصول کر لے۔ 631 نمبر وہ بھی اپنی کتاب لے لے۔ 607 نمبر وہ بھی اتنے جا کے اپنا انعام وصول کرے۔ 665 نمبر اور ایک نمبر ہے 647۔ پنجواں نمبر 104 ہے۔ یہ 5 نمبر دے انعام نے اتنے لائبریری جا کے علماء کرام دے دست مبارک تو اپنا انعام وصول کر لے۔ تے مہربانی کرو اٹھ بیٹھ چھڑ دیو، مجلس کا ماحول بناؤ، نیڑے آو۔ پڑھنے والے بہت زیادہ نے تے ٹائم انہوں کے مقابلے بہت ہی گھٹ ہے۔ اے اٹھ بیٹھنے والے ٹائم نہ ضائع کریے۔ انشاءاللہ العظیم بہتر تو بہتر انشاءاللہ تسی مواعظ حسنہ سن دے مستفید ہو دے۔ ہون سن لو کہ چودھری محمد افضل ول چودھری فتح خان مرحوم، چودھری افضل دے فرزند علی افضل نے اپنے والد محمد افضل دے اور اپنے دادا جان فتح خان دی بلندی درجات بخشش و مغفرت واسطے جس مجلس دا اہتمام کیتا ہے اس کی خطاب فرما رہے نے حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ قبلہ معی الدین کاظم صاحب جن کے پرنسپل نے مدرسہ مظہر الامام ڈڈیال تو اور تھوڑے سامنے تشریف فرما نے اور انہاں علی افضل دے والد اور دادا اور دیگر لوائقین مرحومین واسطے اور تھوڑے سب دے مرحومین واسطے دعائے مغفرت فرمان دے اور مریضاں دی شفایابی واسطے دعا فرمان دے، تھوڑی مشکلات دی آسانی واسطے دعا پارٹیسپیٹ کرن واسطے درود پڑھ دے ہیں۔ اگر نیڑے تشریف لائے ہو پر محمد و آل محمد صلوات مرحوم کے لیے فاتحہ۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ دینی مدرسے کا جلسہ ہے، اسی حوالے سے گفتگو قبلہ صاحب بھی فرما رہے تھے۔ اگر ہم پوری مسلم قوم کے بارے میں غور کریں، جتنے مسلمان ہیں ان کے اگر حالات کو پڑھیں اور دیکھیں تو جتنی ہمارے ہاں بے قدری علم کی ہے اتنی کسی قوم کے ہاں نہیں ہے۔ جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے ہاں وہ علم ہے۔ دینی حوالے کے علاوہ آپ
دنیاوی طور پہ دیکھ لیں، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سارے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے اس کا کتنا استقبال ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ خبر اخبار میں ہوگی ہی نہیں، یعنی یہ ہمارے ہاں علم کی اہمیت ہے۔ اگر باپ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میرا بیٹا جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اسی نظریے سے وہ اس کو تعلیم دے، اور بیٹے کو بھی پتہ ہو، اس کی تربیت ایسے انداز سے کرے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یقیناً وہ اس علمی میدان میں کامیاب ہوگا۔ اور اگر نہ باپ کو اہمیت ہے، احساس ہے، نہ بیٹے کو اس کا احساس ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پاس تو شاید ہو جائے گا امتحان میں، لیکن جو اسے کامیابی حاصل کرنی چاہیے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج دیکھیں کہ کتنے اسکول ہیں، کتنے کالج بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی قوم کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنے ہیں جو اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کر رہے ہیں، جو علم میں ترقی کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ دینی مدارس کے پروگرام میں آتے ہیں، 2 دن رہیں گے، آپ لوگ آئے ہیں، پروگرام سنیں گے، اسی موضوع پہ تقریریں بھی ہوں گی۔ ہم میں کتنے لوگ ہوں گے جو کچھ قبلہ صاحب نے خطاب کیا اس سے بڑھ کے علم کی اہمیت کیا بیان کی جا سکتی ہے کہ خود حدیث ہے معصوم کی کہ جس نے اہل علم کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا؟ ہم میں اتنی تقریریں 2 دن، میں اشتہار دیکھا ہے 15-20 علماء کرام ہیں جو 2 دن خطاب کریں گے، اور خطاب علم کے موضوع پہ ہوگا۔ اگر ہر آنے والا بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنے ایک بچے کو علم دین پڑھانا ہے، ایک بچے کو میں نے علم دین پڑھانا ہے، تو یہ مدرسہ کیا کئی اور مدارس ہوں گے جن میں جگہ ہی نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے صورتحال؟ کیا ہے صورتحال ہماری؟ کیا ہے؟ سنتے ہیں ہم، تقریریں بھی سنتے ہیں، علم کی فضیلت بھی سنتے ہیں، علماء کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، ایک کام کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود کرنے کے لیے نہیں تیار کہ ہم اپنے بیٹے کو، مثلا آپ کے بیٹے نے مڈل کر لیا، اب آپ اس نے 9ویں اور 10ویں کا امتحان دینا ہے، آپ نے اس کو 9ویں 10ویں کا امتحان دلانا ہے، آپ آگے اس کو نہ پڑھائیں، آپ اس کو مدرسے میں داخل کر دیں کہ میرا بچہ 9ویں اور 10ویں کا امتحان بھی دے گا اور ساتھ علم دین بھی پڑھے گا۔ اب وہ جب وہ میٹرک کا امتحان دے لے گا، نماز درست کر لے گا، وضو درست کر لے گا، شریعت کے جو واجب اور ضروری احکام ہیں وہ یاد کر لے گا، اب یہ مدرسے والوں کا کام ہے کہ جو بچہ ان کے پاس آیا ہے آگے اس کو مستقل طالب علم بنائیں، اس کو ایسا نظام دیں کہ وہ پھر آگے جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہے تو بے شک کرے،
لیکن ساتھ ساتھ علم دین بھی پڑھے. خود معصومین حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب کوئی طالب علم آتا تھا تو امام کھڑے ہو جاتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے. آپ سے پوچھا گیا مولا آپ معصوم ہیں, یہ غیر معصوم ہے, آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں, صلوات بر محمد وآل بیت, میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ یہ میرے نانے کی سنت کو زندہ کرنے اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. میرے نانے کی سنت کو زندہ کرے گا اور بدعات کو ختم کرے گا. سید طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شیخ مفید علیہ رحمہ کے خواب میں آئیں اپنے 2 بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے. شیخ میرے ان بچوں کو علم دین پڑھاؤ. شیخ مفید علیہ رحمہ بیدار ہوئے, میں اور حسن و حسین. صبح ایک سید زادی آئی 2 بچوں کو لے کے, کہا شیخ میرے ان 2 بچوں کو علم دین پڑھائیں. شیخ مفید کو صبح پتہ چلا کہ میری خواب کی تعبیر کیا ہے. ان میں سے ایک بچے کا نام سید مرتضیٰ ہے, ایک بچے کا نام سید رضی ہے. سید رضی وہ ہیں جنہوں نے ناج البلاغہ جمع کیا ہے. شیخ مفید علیہ رحمہ ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. شیخ مفید خود کون ہیں اور سید مرتضیٰ اور سید رضی کون ہیں؟ کسی مسئلے میں شیخ مفید اور سید رضی کا اختلاف ہو جاتا ہے, استاد اور شاگرد کا. ہمارے لوگ, ہم سب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, امیر المومنین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے السلام علیکم یا امیر المومنین کہتے ہیں. کبھی حضرت کی طرف سے جواب آیا ہے اے فلاں ضلع کے مومن میرا بھی تیرے اوپر سلام ہو؟ شیخ مفید کو جواب ملتا تھا. شیخ مفید جب سلام کرتے تھے امیر المومنین کو تو قبر سے جواب آتا تھا. سید رضی اور شیخ مفید علیہ رحمہ امیر المومنین کی خدمت میں آئے, سلام کیا, سلام کا بعد مسئلہ بیان کیا. حضرت نے جواب دیا. جب شیخ مفید کہتے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین, حضرت کی طرف سے جواب آتا تھا علیکم السلام یا شیخ. جواب کیا تھا؟ حضرت نے جواب دیا کہ الحق ما ولدی والشیخ معتمدی, حق میرے فرزند کے ساتھ ہے اور شیخ میرا معتمد علیہ ہے. سید رضی کو امیر المومنین نے اپنا فرزند کہا ہے. سید رضی کون تھے؟ طالب علم تھے, شاگرد تھے شیخ مفید علیہ رحمہ کے. عباسی وزیر کوئی مسئلہ معلوم کرنا تھا, امیر المومنین کی زیارت کے لیے آیا. وہاں رات کو بیٹھا رہا کہ مجھے کوئی جواب ملے. خواب میں امیر المومنین کو دیکھا اور حضرت سے مسئلہ دریافت کرنا چاہا. فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ میرے فرزند کے پاس. کہا مولا آپ کا فرزند کون ہے؟ فرمایا سید مرتضیٰ علم الہدا. جاؤ سید مرتضیٰ کے پاس.
سید مرتضیٰ سے معلوم کرو۔ سید مرتضیٰ کو امام نے اپنا فرزند کہا۔ یہ دو طالب علم ہیں، سید مرتضیٰ اور سید رضی، دونوں علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک روز شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں جب کوئی مسئلہ شروع کرتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمہیں پہلے معلوم ہے، تمہارے چہروں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تمہیں معلوم ہے۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ نے بھی کہا ہاں، آپ جب کوئی گفتگو شروع کرتے ہیں تو وہ مسئلہ سارا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ گھر آئے، والدہ سے بیان کیا کہ استاد نے یہ فرمایا ہے اور ہمیں بھی ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو والدہ نے کیا کہا کہ میرے بیٹے، جب تم میرے شکم میں ہوتے تھے آپ کا باپ درس دیتا تھا، میں پردے کے پیچھے جا کے ان کا درس سنتی تھی، یہ آپ کے باپ کے درس کا اثر ہے۔ اور معصوم نے فرمایا بھی صحیح، السعید سعید ولو فی بطن امہ والشقی شقی ولو فی بطن امہ۔ سعید نیک بخت ہوتا ہے چاہے ماں کے شکم میں کیوں نہ ہو، اور بدبخت ہوتا ہے چاہے ماں کے شکم میں کیوں نہ ہو۔ علم کے بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں یا قرآن مجید کی آیات ہیں، بلکہ قرآن مجید میں سب سے افضل ترین جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ علم ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ علم کی اہمیت بتائی کہ ایک جاننے والا ہے ایک نہ جاننے والا ہے، تو یقیناً جاننے والا جو ہے وہ افضل ہے اس سے کہ جو جاننے والا نہیں ہے۔ علم تو بہت سارے ہیں، ان سب علوم سے افضل علم کون سا ہے؟ آپ دیکھیں، ریاضی افضل ہے، فزکس افضل ہے، میتھ افضل ہے، یا کوئی اور کون سا علم افضل علم ہے؟ امیر المومنین نے اس کا جواب دیا، اعلی المعارف معرفت اللہ، سب سے اعلی علم اللہ کی معرفت ہے، معرفت توحید ہے، سب سے بہترین علم، سب سے اعلی علم۔ اور سید الشہداء کے جملے ہیں، پروردگارا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا، اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ بہترین علم اس ذات توحید کی معرفت ہے۔ روایات میں بھی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل فی حسنی امن من عذابی، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا وہ میرے کلے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے کلے میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیا فقط لا الہ الا اللہ سے انسان عذاب سے بچ جائے گا؟ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے رک جاؤ،
اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ لا الہ الا اللہ ایک بندہ پڑھتا ہے، کہتے ہیں میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، تو کیا اللہ کی بات بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تو لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنوں میں اقرار ہوگا کہ جو اللہ کی ذات نے فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ اس خالق اکبر نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کو مانا جائے، اور جو اس نے کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں کو مانا جائے۔ گویا کہ عقائد جتنے بھی ہیں ان کا باہمی تعلق اور ربط ہے۔ سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خدا کو وہ ایمان منظور ہے جس ایمان کا نتیجہ عمل صالح ہو۔ وہ کیسا ایمان ہے کہ بندہ خدا کو وحدہ لا شریک بھی مان رہا ہو، بندہ خدا کو مانتا ہو کہ وہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس خدا کی پھر نافرمانی بھی کر رہا ہو، اس خدا کے حکم کی مخالفت بھی کر رہا ہو۔ فرمایا ایمان صالح کا اثر یہ ہے، ایمان کامل کا اثر یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ بجا لائے، اور پھر اعمال صالحہ کا اثر یہ ہے کہ اگر وہ خود نیک ہے، خود نمازی ہے، خود حج کر چکا ہے، خود روزے رکھتا ہے، کچھ عبادات کرتا ہے، تو اگر اس کا بھائی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کو بھی روکے، اس کو جہنم سے روکے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی دعوت دے۔ اگر خود نماز پڑھتا ہے تو دوسروں کو نماز کی دعوت دے، اگر خود امین ہے تو دوسروں کو امانت کی دعوت دے، اگر خود سچ بولتا ہے، جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہ دوسروں کو حق کی دعوت دے۔ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں راس طاعت اللہ الصبر، اللہ کی اطاعت کی بنیاد صبر ہے۔ صبح کو اٹھنا مشکل ہے، نیند غالب ہوتی ہے، رات کو ساری رات کرکٹ دیکھا، اب صبح کو نہ اٹھ سکے، نیند آئی ہوئی ہے، نیند کا غلبہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اس نیند کو قربان کرے اور بستر چھوڑ کے مصلی پہ آ جائے۔ راس الطاعت الصبر۔ صبر کے 3 معنی بیان کیے علماء نے، مفسرین نے۔ صبر کا ایک معنی عبادات الہیہ، واجبات کی ادائیگی کے اوپر صبر کرنا۔ نماز اکیلی پڑھی تو جلدی پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو پیش نماز کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ پیش نماز مستحبات بھی بجا لاتا ہے، اس کو مستحبات بھی بجا لانے ہیں۔ نماز شب کے لیے اس کو اٹھنا ہوتا ہے۔ فرمایا ایک صبر کا معنی یہ ہے کہ عبادت پروردگار کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے، تسلی سے اللہ کی عبادت کرے۔ اور دوسرا صبر کا معنی معصیت سے بچ جانا۔ انسان کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے،
معصیت پروردگار نہیں کرتا. فرمایا اس کو شریعت میں صابر کہا گیا. گناہ کی طرف طبیعت جا رہی تھی, فوراً خیال آیا میں کس کا جواب دوں. اور ایک صبر کا معنی صبر علی المصیبت, انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے. انسان صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ رونا بے صبری ہے, نہیں. صبر کا معنی یہ ہے کف النفس اما لا ينبغی. انسان کی زبان پہ کبھی کوئی ایسا جملہ نہ آئے جو اس ذات کی شان کے خلاف ہو. یہ صبر ہے. اللہ کی ذات نے بیٹا لے لیا, زبان پہ یہ جملہ نہ آئے نعوذ باللہ کہ اسرائیل کو میرے گھر کے بغیر کوئی گھر نہیں نظر آتا تھا, بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ یہ میرا مال نہیں تھا, یہ تیرا مال تھا, یہ تیرا مال میرے پاس امانت تھا, جب تو نے چاہا دے دیا, جب چاہا بلا لیا. میں اس وقت بھی مجبور تھا, میں اب بھی مجبور ہوں. جب تو نے چاہا مجھے دے دیا, اور جب چاہا اس کو اپنے پاس بلا لیا. میرا اس میں کوئی اختیار نہیں. یہ صبر ہے. اور کوئی جسمانی تکلیف ہوئی, فرمایا تکلیف بڑھتی جائے تیرا صبر بڑھتا جائے. البتہ آل محمد کا کردار اور ہے. امام نے اپنے کسی صحابی سے پوچھا کہ جب تم پہ مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہو, جب نعمت آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب مصیبت آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں, جب نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے ہم شکر کرتے ہیں. امام نے فرمایا ہم آل محمد وہ ہیں, ہم دونوں حالتوں میں شکر پروردگار کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے نعمت آئے تو بھی شکر ادا کرتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو بھی شکر پروردگار کرتے ہیں. مشکل ترین, میں بس ختم کر چکا, قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. مشکل ترین رات تھی شام غریبہ, مشکل ترین رات تھی. ہمارے ہاں ایک جنازہ پڑھو نا, گھر میں جنازہ پڑھو, اذانیں ہو جاتی ہیں, نماز یاد نہیں ہوتی. پڑھتے ہیں, دیر سے پڑھتے ہیں, لیکن آؤ نا شام غریبہ کو, 2 جنازے نہیں 72 جنازے سید الساجدین نظام میں, اور جلے ہوئے خیمے, ننگے سر پھوپھیاں سامنے ہیں. عالم اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے امام نے سر سجدے میں رکھا. زبان پہ کیا جملے تھے؟ لا الہ الا اللہ حقاً حقا, لا الہ الا اللہ صدقاً صدقا, لا الہ الا اللہ شکراً شکرا. اے میرے پروردگار میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, تو نے زین العابدین کو لائق امتحان سمجھا. اتنی مشکلات, اتنے مسائل کے باوجود شکر پروردگار. تاریخ انسانیت کا طویل ترین سجدہ تھا جو آپ کے چوتھے امام نے شام غریبہ کو دیا. نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سر سجدے میں رکھا اور اٹھایا کب؟ فجر صادق کے ٹائم. اتنا طویل سجدہ, اتنا شکر. پروردگار ان ہستیوں کا کتنا حوصلہ تھا, کتنا صبر تھا. کائنات میں کوئی ایسی بہن بتاؤ کہ جو بھائی کے لاشے پہ آئی ہو اور بے ہوش نہ ہوئی ہو, بھائی کے لاشے پہ آ کے بے حال نہ ہوئی ہو,
کتنی عظمت والی تھی شریکت الحسین. بھائی کے لاشے پہ آ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ زینب کی اس قربانی کو قبول کر. یہ معرفت خدا تھی، یہ اس پروردگار کی عظمت تھی بی بی کے دل کے اندر. بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بھائی کے لاشے پہ آئیں، ادھر سید سجاد کو دیکھا، اونٹ پہ سوار ہیں، چہرے کے اوپر زردی ہے، ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے. زینب کبریٰ نے بھائی کو چھوڑ دیا، اپنے بھتیجے کے پاس آئیں، کہا بیٹا سجاد لگتا ہے کہ تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے والا ہے، تو بھی جانے والا ہے، بیٹا سجاد صبر کرو. اس وقت فرمایا او پھپھی اماں، اس اللہ کے آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر کیا کوئی مجھ سے بڑا مظلوم ہے؟ میرے باپ کی لاش زیر آسمان پڑی ہوئی ہے، میں جوان بیٹا ہوں، مجھے دفن کرنے کی اجازت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.